الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ لقمان کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 12 اور 13۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ہم نے یعنی اللہ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار بنو، اور جو کوئی شکر کرے گا وہ شکر اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور جو کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور خود اپنی ذات میں قابل تعریف ہے۔ یاد کیجئے وہ وقت جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں آخری سورہ جو ہم نے ختم کیا تھا وہ سورہ طارق تھا، اور سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی کہ یہ مکے والے ایک چال چلنے والے ہیں۔ انہم یریدون کیدا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ چال چل رہے ہیں تو ہم بھی ایک چال چلیں گے، ان کے لیے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ان کو اپنے چالوں کے اندر مگن رہنے دیجئے، ہم بھی اس کا توڑ کر رہے ہیں۔ اب وہ چال کیا تھی؟ پہلے تو لوگوں نے صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا، دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر کھڑے رہے، تیسرے نمبر پر آپ کو غصیلی نظروں سے گھور گھور کر ایسے دیکھنے، نفرت آمیز نظروں سے کہ اس میدان سے آپ کو میدان چھوڑنا پڑے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسی بات ہو نہیں پا رہی، تب ایک نیا پیترا آزمایا۔ شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو 130 افراد تقریباً پہلے 3 سالوں کی تبلیغ کے بعد ایمان لائے تھے، ان میں کی بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40-43 کے ہیں، حضرت صدیق آپ سے کچھ 2.5 سال چھوٹے ہیں، بقایا تو سارے کے سارے چھوٹے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ اب والدین کی بات سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا کہ اب جوان بچے ہیں، ہاتھ اٹھانا مناسب بھی نہیں ہے، ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ یقیناً گفتگو کی ہوگی، آخر یہ تم نے اپنے باپ دادا کے طریقہ کار، عبادات کے عقیدوں کو چھوڑ کر یہ نیا جو طریقہ اپنایا ہے، کیا وجہ آخر کیا چیز ہے اس میں؟ تو نوجوان صحابہ اکرام نے اپنے والدین کو بتایا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ بڑی نیک شخصیت ہیں، کتنا انہوں نے غریبوں، محتاجوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں کے ساتھ خدمت، تواضع کا کام کیا ہے۔ جھوٹ نہیں کہتے، پورے عرب میں صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے ہم سے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے تو ہماری بات ایک سمجھ میں آئی کہ ہم جن پتھروں کی مورتیوں کے سامنے کھڑے رہ کر عبادت کرتے ہیں، ان کو تو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہونے کے لیے بھی انسان کی محنت، مزدوری کی ضرورت پڑتی ہے، یہ تو اپنی جگہ سے کہیں جا نہیں سکتے۔ اور کتنے لوگ کتنے تازہ ترین مٹھائیاں، پھل لا کر سامنے رکھتے ہیں، یہ بیچارے کھا بھی نہیں سکتے، کپڑے لا کر ڈھیر لگاتے ہیں، پیسوں کا ڈھیر ہے، اور سارا یہ تمام مال جاتا ہے پنڈتوں پروہتوں کے گھر۔ ہم جنہیں خدا سمجھ رہے ہیں نہ وہ بیچارے کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ ہماری کوئی سن سکتے ہیں، نہ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے
یہی مناسب سمجھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا ہے تو ہے، اور جب وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے آج تک زندگی میں جھوٹ نے کہا کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا، تو ہمیں یہ بھی یقین آ گیا اچھا ایسا ہے۔ تو اور کچھ تعلیمات، ہاں ہمارے نبی نے ہم سے کہا کہ والدین کی خدمت کرو، اور والدین کی ان کی رضامندی میں خدا راضی ہوتا ہے، ان کی ناراضگی سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اب والدین، مشرک والدین نے ان جملوں کو پکڑ لیا۔ اچھا تمہارے نبی نے یہ بھی کہا کہ والدین کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، والدین کی اطاعت گزاری کرنا، حکم کی اور فرما برداری کرنا، تو چلو اب آج سے ہم تم سے ناراض۔ اب جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے ہو، وہ جنت ملے گی کیسا جبکہ اب تمہارے باپ اور ماں دونوں ناراض ہیں تم سے؟ اور تمہارے نبی نے یہ بھی بتایا کہ تم نے کہا ہم سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ دروازہ ہے، اب میں جنت تو دوں گی نہیں تم کو، اب آپ دروازہ ہے، وہ دروازہ کھلے گا نہیں تمہارے لیے۔ اب صحابہ اکرام پریشان، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ اور یہ دیکھیے صحابہ اکرام کا مطلب آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی ایسی پیدائشی بزرگ شخصیتیں ہیں جو بس ماں کے پیٹ سے نکلتے اللہ اللہ بولنا شروع ہو گئے اور جوان ہو گئے۔ ارے بھائی یہ بھی ہم جیسے بندے بشر ہیں، اور جیسے ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا سرپھرا، ورنہ تقریباً دنیا کے اندر ہر معاشرے کے اندر آپ کو لوگ ملیں گے جو والدین کی قدر و منزل، اس لیے کہ بچپن سے انہوں نے پالا ہے، پالا پوسا ہے، ہم کو پرورش کی ہے، ہماری کھلایا پلایا ہے، اپنے منہ کا نوالا اپنی خواہشات کو روک کر ہمیں ہمارے منہ میں ڈالا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ان سے محبت نہ ہو؟ بچپن سے لے کے جوانی کے منزل اتنے سالوں سے ایک معمولی سے جانور کو لا کر گھر میں چند دن رکھ لیجئے تو آپ دیکھیے کہ ان سے انس ہو جائے گا، پرندے ہوں، درین چرین پر کوئی ہوں، تو پھر یہ تو ماں باپ ہیں۔ ماں نے تو گود میں لے کر 2 سال تک دودھ پلایا ہے، باپ باہر سے کما کے لا رہا ہے اور بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ باپ اپنے بچوں کے لیے کبھی گدھا بن جاتا ہے، کبھی گھوڑا بن جاتا ہے، کاندھوں پر اٹھائے ہوئے میلوں میں گھوم رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں۔ یہ تو محبت ہونی ضروری لازمی چیز ہے یہ۔ اب صحابہ کرام پریشان ہیں، تو چلنے والوں نے چال چل دی۔ اب جواب میں اللہ کا ارشاد، یہ لوگ چال چل رہے ہیں، ہم بھی چال چلیں گے، ہم بھی تدبیر کریں گے۔ اللہ نے کیا تدبیر؟ اللہ نے سورہ لقمان نازل کر دیا۔ سورہ لقمان موجودہ قرآن میں 31 نمبر پر ہے، 31 نمبر پر، اور ہم نے اس کو زیادہ نہیں 38 نمبر پر لیا ہے، مکے کے 5ویں سال کے شروع میں۔ اب ذرا بات آگے بڑھ رہی ہے، ہم 5ویں سال میں قدم رکھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حیران پریشان غمزدہ چلے آتے ہیں، اللہ کے رسول میں اپنے ماں باپ کو بہت چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے یہ شرطیں لگا دی، اب کہہ رہے ہیں تو کیا کریں؟ اللہ نے سورہ نازل فرما دیا۔ آئیے دیکھیں سورہ میں کیا ہے، اسی لیے میں نے وہ 2 آیتیں شروع میں تلاوت کی۔ عرب کی سرزمین پر حضرت لقمان کی شخصیت بڑی مانی جانی پہچانی مانی جاتی تھی، ان کے اقوال زرعی سمجھدار لوگوں کے زبان پر تھے، بات بات میں وہ اقوال کو دہراتے تھے، نصیحت کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی شخصیت کے نام سے ایک سورہ نازل کر دیا، لیکن ان سے متعلق گفتگو سے پہلے کہ اللہ نے کچھ تفصیلی باتیں اور بتائی ہیں۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب وہ ہے جس میں جو آیات نازل کی گئی ہیں وہ بڑی حکمت کی ہیں، زندگی کے مقصد کو سمجھاتی ہیں انسان کو، کہ تم دنیا میں الٹپ نہیں بھیجے گئے ہو، بلا مقصد نہیں بھیجے گئے ہو، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک گول ہے، ایک ٹارگٹ ہے، اسے اچیو کرو، اور یہ مت سمجھو کہ دنیا کی آخری زندگی ہے، اس کے بعد ایک اور بڑی طویل زندگی شروع ہونے والی ہے۔
جو دنیا میں نہیں ملا اچھے کام کرو گے تو آخرت میں وہ تمام چیزیں تمہاری خواہش دل میں خواہش ابھرے گی، وہ چیزیں تمہارے سامنے گی. وما تشتہی انفسکم، اور جن چیزوں کی تم فرمائش کرو گے وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی. البتہ اس کائنات کے مالک کے خلاف احکام کی خلاف ورزی کرو گے، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کی خلاف ورزی کرو گے تو سزا بھی ہے، اتنی بھیانک سزا ملے گی. اور یہ ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے. ہدی و رحمہ للمحسنین، جو نیک تو ہیں لیکن نیکی میں بھی سبقت لے جاتے ہیں، کچھ اور اضافی کام لوگوں کے ساتھ ایکسٹرا نیکی کرتے ہیں. اور ان کی خوبی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اللہ کا حق نماز قائم کر کے ادا کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملتا. اگر آج کی دنیا کے 150 کروڑ مسلمان 24 گھنٹے نماز کے لیے کھڑے رہ جائیں بغیر کھائے پیے کے، حالت روزہ میں کھڑے رہ جائیں، اللہ کی شان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا. البتہ ہوگا یہ کہ مسلمان معاشرے کے اندر چوری نہیں ہوگی، ڈاکے نہیں ہوں گے، فحش و منکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن دنیا کا کام تو نہیں چلے گا نا. مسلمان کے پاس، مسلمان تو چوری نہیں کرا، لیکن جب مسلمان گھروں کو خالی دیکھیں گے تو دوسرے چور آ کے چرا کے لے جائیں گے. تو دنیا تو بہرحال چلنی ہے. اور اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیج کے کہیں بھی کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے روحانیت کی تعلیم نہیں دی. اتنا فرمایا کہ دنیا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا وہاں رہنا ہے. دنیا کی زندگی میکسیمم کتنی ملے گی آپ کو؟ 60 70 80 90 100 سال. بس 100 سال کے بعد میں تو اگر میں آپ کو دعا دے دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والوں کی عمر 100 سال کر دے، آپ 90 کے بعد پہنچ کر مجھے گالیاں دیں گے، بد دعا دیں گے، اس شخص نے کیوں ہمارے لیے دعا کی. ارے 90 کراس کرنے کے بعد میں نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں آنت ہے، نہ کوئی اچھا کھا سکتے ہیں، سوائے مختلف امراض میں مبتلا رہنے کے کچھ نہیں ملے گا. وہ اولاد جسے پیار سے پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا، وہ بیزار نظر آئیں گے. جب دیکھو اماں کہیں پکارتی رہتی، ابا ہر وقت آواز دیتے رہتے، یہ لاؤ وہ لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ. اسے کہ صحت تندرستی کا اللہ نے کہیں زندگی کے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ جب تک تم رہو گے فٹ رہو گے، ایسا کچھ نہیں. اور ہم لوگ اپنے فٹ رکھنے کے لیے ماشاءاللہ مسلم قوم اللہ ماشاءاللہ کوئی محنت ہی نہیں کرتی. کتنے ہیں آپ میں سے جو ورزش کرتے ہیں؟ چلیے ورزش چھوڑ دیے، 5 وقت پہ نماز پڑھ لیجیے آپ، اور صحیح پروسیجر کے مطابق، طریقے کے مطابق پڑھیے. یہ بہت بڑی ورزش ہے. کتنے کرتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد ہے جو پابندی سے 5 وقت نماز پڑھتی ہے، لاکھوں تو پڑھتی ہی نہیں. کروڑوں ایسے ہیں جن کو شاید پتہ بھی نہیں. اللہ کا حق ادا نہیں ہوا. اب جب خدا ہی کو نہیں پہچانا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو بندوں کا کیا ہم زکوٰۃ کے ذریعے ادا کریں؟ آج بھی سب کانٹیننٹ میں صرف مسلمان مالدار اپنی زکوٰۃ ایک مرکز پہ جمع کر کے تقسیم کریں. یقین مانیے ان تینوں ممالک کے مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور کوئی مسلمان سود پر قرض نہیں لے گا، کاروبار نہیں کرے گا سودی کاروبار. صرف زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. اللہ نے اتنا مال سے نوازا ہے، لیکن ہمیشہ کا رونا، یہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اور جن کو مال دیا ہے، کتوں کو تو وہ بہترین قسم کی غذا دے رہے ہیں. اپنے پڑوس میں رہنے والے غریبوں مزدوروں جو فٹ پاتھوں پہ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرنے کو ان کی طبیعت ہی نہیں چاہتی. اور یہ وجہ کیوں ہے؟ یہ دونوں عبادات میں کمی کیوں ہو رہی؟ وہ بہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر اللہ کے ماننے والے آخرت کو مانتے. دیکھیے خدا کو مان لیجئے، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے زندگی میں شاید فرق آ جائے گا، تھوڑا سا فرق. اس لیے کہ 24 گھنٹے کو تو شاید ہی اللہ کا کوئی بندہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھ سکتا. سو گئے، بھول گئے. جوان ہوئے، شادی ہو گئی، ازدواجی زندگی میں ہیں، کاروبار میں ہیں، بھول گئے. کتنی اوقات ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا دفتر میں بیٹھے ہیں، فیکٹری میں ہے، کوئی اسائنمنٹ، کوئی پروجیکٹ دینے کا ہے، کوئی کام کر کے کنسائنمنٹ بھیجنے کا ہے، اب اتنے ذمہ داری آپ پر بہت ہے، آپ اتنے مصروف ہیں کہ چائے آ کے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، آپ نے پی نہیں.
ٹفن بیگم نے بھیج دیا، صبح لائے تھے، دوپہر میں 1 بج گیا، 2 بج گیا، 3 بج گیا، کھانے کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے. اور جب کسی نے یاد دلا تو اوہو بھول گیا تھا. ہم اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، تو خدا کو کیسے یاد رکھیں؟ رسول کی محبت دل میں آ جائے تو ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں ہو جائے ہم میں. رسول کی محبت کے تقاضے کے تحت ذرا داڑھی آ جائے، سنتوں کی پیروی ہو، سفید لباس پہنے، پیچھے ذرا ٹخنے کے اوپر ہوں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، برائیوں سے دور رہیں. لیکن زندگی کے ہر معاملے میں تبدیلی آ جائے گی نہیں، تو پھر کیا جائے؟ آخرت. اس سے کہ آخرت وہ عقیدہ ہے جو میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے تو ہم سے برائیاں کبھی نہیں ہوں گی. ہر کام کرنے سے پہلے یہ کام مجھے فائدہ پہنچائے گا آخرت میں یا نقصان پہنچائے گا. دنیا کا چھوڑ دیجیے، آپ آخرت کی سوچیے کہ میں جس نیت سے یہ کام جو انجام دے رہا ہوں یہ میرے آخرت کا نفع بخش سودا ہے یا آخرت کے لیے خسارے کا سودا ہے، تبھی کہیں جا کر ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک صاحب کی بات بتا رہا ہے، مکہ مکرمہ سے گئے، ایران گئے، بڑے مالدار تھے، حارث بن نظر یا نظر بن حارث. اپنے پیسے سے کچھ خوبصورت عورتوں کو خریدا جو ناچنے گانے والیاں تھیں، ان کو بڑے قصے ازبر یاد تھے، لے کر آئے مکے میں. اور جیسی انہیں اطلاع ملتی کہ کوئی نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لایا تھا، ایک لونڈی کو خوبصورت عورت ہے، اس کو بھیج دیا، جاؤ اس کو کھلا پلا، اس کو دنیا کی رنگینیاں دکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پھیر دے. کچھ لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ذاتی کوئی دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، لیکن اس کو دعوت سے پرخاش ہے، دشمنی ہے. ہم خداؤں کے ماننے والے 360 بتوں کے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ کوئی خدا ہی نہیں، صرف ایک ہی خدا، ایسے کیسے ہوگا؟ بس ایک انانیت ہے، مال ہے میرے پاس، میں جس کا چاہے جو استعمال کروں. اصل ان کو ڈر اس بات سے ہے کہ مرنے کے بعد میں نے جو اعمال کیے ہیں حساب کتاب ہوگا، پھر سزا ملے گا. وہ سزا سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے مکے والے آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو مان رہے ہیں. اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھی سمجھتے ہیں، پیغمبروں کے بارے میں بھی ان کی معلومات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے. تب یہ صاحب کا یہ رویہ ہے. اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. اس کے پاس ذاتی کوئی علم نہیں ہے، اور مکے میں تو عرب میں تو علم تھا ہی نہیں، بس خالی شاعریاں ہوتی تھیں، زبان کے دھنی تھے. بغیر علم کے یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکانا چاہتا ہے، اپنا ذاتی سرمایہ خرچ کر رہا ہے، ورنہ کسی کی مدد کے لیے غریب کو کھانا کھلائے، ایک ٹائم کا کھانا کھلانے کے لیے جیب سے 2 پیسے نہیں نکلے. لیکن دعوت سے رخ موڑنے کے لیے یہ لونڈیوں، اپنی لونڈیوں کو اپنے پیسے سے خریدی ہوئی وہ نوجوان صحابہ کے پاس بھیج کے ان کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ کی باتوں کو یتخذها ہزوا، اور اللہ رسول کی باتوں کو ہنسی مذاق میں ٹالتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، اس کے لیے بہت ہی ذلیل کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ سے منہ پھیر لیتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے، جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اللہ کون ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے اس نے یہ آسمان کی چھت اتنی اونچائی پر اٹھائی ہے، زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ زمین اپنی رفتار. اس زمانے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، اور اس کی حرکت میں ایک قسم کا اعتدال قائم کرنے کے لیے اللہ نے یہ پہاڑ جمائے ہیں اس کے اندر. پھر ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، آسمان سے بارش پانی برسایا، زمین سے عمدہ عمدہ چیزیں کا. یہ تو اللہ کی تخلیق. یہ تمہارے 360 بت جو بیٹھے ہیں، ذرا ہمیں بتاؤ بھائی انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. اللہ کے علاوہ تمہارے بتوں نے، یہ کھیت تمہارے بتوں نے اگائے ہیں، محنت تو تم کی ہے، زمین تم نے صاف کی،
کوڑا کرکٹ تم نے وہاں سے نکالا، بیج ڈالا، کھاد ڈالی، پانی دیا وقت پر، نگرانی کرتے رہے مختلف جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے، تب کہیں جا کر یہ تو تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تم نے جو بیج ڈالے، ان بیجوں کو فصل کی شکل میں، کھانے پینے کی تر و تازہ اناج غلوں کی شکل میں نکالا کس نے ہے؟ کیا تمہارے خداؤں نے نکالا ہے؟ یہ نہیں۔ پھر ان کو کیوں مانتے ہو تم؟ نہیں، ہم ان کو اس لیے کیوں مانتے ہیں، اس کے بعد والے سوروں میں ہم پڑھیں گے ان کی حجت کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آؤ تمہارے عالم جس کو تم بڑا جینیس، دانا، ذہین انسان سمجھتے ہو، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ یہ لقمان جن کو تم بہت حکیم کہتے ہو، بڑے دانشور تھے اپنے زمانے کے، ان کو حکمت کس نے دی تھی؟ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان کو یہ حکمت، یہ عقلمندی، یہ دانشوری ہم نے دی تھی۔ یہ دانشوری بازار میں کہیں ملتی نہیں ہے کہ ایک باٹل آئے، ماں باپ اپنے بچوں کو پلا دیا اور دوسرے دن سے بچہ سائنٹسٹ بن گیا۔ یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے۔ اللہ نے کسی کو ایک ہی گھر میں کئی اولاد ہے، کئی بیٹے ہیں، بیٹیاں، ایک ذہین ہے، ایک انتہائی بوندو قسم کا ہے، بالکل بیوقوف، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی نوازش ہوتی ہے۔ اور حکیم لقمان کو یہ حکمت دیتے ہوئے اللہ نے یہ بھی توفیق دی تھی کہ انشکر للہ، اللہ کا شکر گزار بنو، اور یاد رکھو یہ شکر تم اللہ کا کرو گے تو تمہیں فائدہ پہنچائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو انکار بھی کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اے مکے والو، تم اپنی اولاد کو کیا نصیحت کر رہے ہو؟ آؤ ہم تم کو بتائیں کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی، کیا واعظ دیا تھا۔ واعظ ایسی بات کرنا کہ انسان کے دل میں اتر جائے، اور وہ واعظ کرنے والے کے متعلق یہ سوچے کہ یہ واقعی یہ شخص میرا ہمدرد ہے، بے خواہ ہے۔ اور ایک باپ سے بڑھ کر انسان کے لیے ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ اس کی بھلائی کی فکر اور کون کر سکتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے بات کی، ان سے کہنے لگے، اور وہ واعظ کر رہے تھے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ہاں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ کے ذات، صفات، اختیارات، حقوق میں شرک کرنا ہے، کہ کسی کو اللہ کے درجے میں اونچا بنا دینا، یا پھر اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر نیچے لا کر کسی مخلوق کے درجے میں کھڑا کر دینا، یہ ہے شرک۔ مقامات کی تبدیلی، چھوٹے کو بڑا مقام دینا، بڑے کو چھوٹا مقام دینا۔ پھر ہم نے والدین کے لیے بھی وصیت کی تھی، یہ جو تمہارے ماں باپ کہہ رہے ہیں نا، ہاں حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے ہی کہا تھا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ والدین کی خدمت کرو، خاص طور پر خدمت ماں کی زیادہ ہوگی، تعظیم احترام باپ کا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے تکلیف پر تکلیف رہ کر تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، ماں نے دودھ پلانے میں 2 سال لگے، باپ نے محنت مزدوری کی، تمہارا پیٹ بھرا، گھر بار سجایا سنوارا، اس لیے والدین کا شکر ادا کرو۔ لیکن یاد رکھو، الی المصیر، لوٹنا میری طرف ہے۔ اور اگر یہ تمہارے والدین وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ تمہیں خدا کے بارے میں شرک کرنے کے لیے کہیں، ان کی بات نہیں مانی ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، البتہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بیمار ہیں تیمارداری کرو، علاج کے لیے پیسے دو، دوا دارو کرو، خدمت کرو، کھانے پینے رہنے کے جو تمہاری مقدرت ہے، جو تمہاری حیثیت ہے، جتنا کر سکتے ہو، یہ اس لیے کہ ان کے وطن سے تم دنیا میں آئے ہو، تو ان کو مصیبت میں مت چھوڑو اس لیے کہ وہ مشرک ہیں۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے، جس کو اسلام سے، دین ایمان سے نواز دے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایمان نہیں لایا، نوح علیہ السلام کی بیوی بیٹا ایمان نہیں لایا، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، تب اس کو کیا کریں گے؟ اور ادھر فرعون کی بیوی ایمان لاتی ہے۔ اللہ کو ایمان والوں سے غرض ہے، ان کا تعلق کن لوگوں سے، اس سے غرض نہیں ہے
کہ نبی کی بیوی ہے تو نبی کو چھوڑ دیا تو بیوی کو بھی چھوڑ دیں گے، بیٹے کو بھی چھوڑ دیں گے، باپ کو بھی چھوڑ دیں گے، اور چونکہ شوہر برا آدمی ہے تو بیوی کی ایمان کو بھی قبول نہیں کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں قدر و منزل کچھ اور لوگوں کی ہے جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب پر ایمان لاتے ہیں. تو ان کی بات نہیں مانی جائے، بلکہ بات کس کی؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اس شخص کی طرف، اس شخص کی پیروی کرو، اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے. وہ نبی ہو، اس لیے کہ تم میرے پاس آؤ گے میں بتاؤں گا تمہیں. اور پھر کچھ اور نصیحتیں کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ایسی نہیں جو کسی چٹان کے اندر چھپی ہو آسمانوں یا زمین میں، اللہ اسے نکال کر لائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا ہی باریک بین ہے اور باخبر ہے. اور بیٹا دیکھو صرف اتنا ہی نہیں، بیٹا ظاہر ہے 5-7 سال کا 10 سال کا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، باپ بیٹے کو نصیحت کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کر. دیکھیے ہم نے نماز کے بارے میں بہت ہی اپنے رویے کو معمولی کر لیا، اس میں سختی لانے کی ضرورت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو. 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھنے پر مارو، ان کے بستروں کو الگ کر دو. آج جوان بچے گھروں میں ہیں، نہیں پڑھے، ماں باپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ خود نہیں پڑھتے. بلکہ بعض گھروں میں دینداری ہے کہ خود تو پڑھ لیا، کیا کرنا ہمارے بچے. جب تک اولاد ڈیپینڈنٹ ہے جتنی سختی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، ڈانٹ ٹپٹ کریں، مار سکتے ہیں ماریں، ان کا پاکٹ منی روک سکتے ہیں، ان کی من پسند چیزیں انہیں مت دیں، ان کو کھانے کے لیے مت دیں. کیا کر لیں گے؟ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اتنا باہر کہاں رہیں گے؟ پھر لوٹ کر آئیں گے، لوٹ کے بدو گھر کو آئے. یہ دنیا کی سختی ہم کرنا نہیں چاہتے تو پھر آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ یہ نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے دن جب دوزخ میں جائے گا تو ہم اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں تھوڑی سی سختی کرنے سے تو ہم پرہیز کر رہے ہیں، آخرت میں اپنی اولاد کو ہم جہنم میں جھونکنا چاہتے ہیں. یہ کون سی ہمدردی ہے بھائی؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ عجیب و غریب قسم کی محبت ہے کہ دنیا میں ان کے ذریعے سی ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے چڑ جاتا ہے، ناراض. ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کس چیز پہ چڑھا ہے؟ اللہ کے عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے تو چڑھا ہے. یہ پرورش ہم نے کی ہے، ماں باپ نے یہ پرورش کی ہے اپنی اولاد کی کہ ان کے لیے مرے جا رہے ہیں، کھپے جا رہے ہیں، اور پھر آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری نظروں کے سامنے قیامت میں وہ جہنم میں جائے گی. نہیں، ان پر سختی کرنی پڑے گی. تو بیٹا نہ صرف نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور صبر کرو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. لیکن یہ کوئی معمولی کام نہیں. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑے اونچے درجے کے کام ہیں، اور لوگوں کے سامنے اکڑ کر مت چلو. اللہ تعالیٰ خود پسند اور فخر جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال قائم کرو، آواز ذرا پس رکھو، اس سے کہ سب سے بری آواز ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے. اب یہاں سے بات مختلف شروع ہو رہی ہے. تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مقرر کی. ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض. ہر چیز پہ جس پہ تم ریسرچ کرو گے، تجربے کرو گے، کچھ نہ کچھ نئی چیز تمہارے سامنے انسانی زندگی کو سہولتیں دینے والی آئے گی. آج دیکھ لیجئے، آج سے 200 سال پہلے اٹھا کے دیکھیے، ٹرین، کار، یہ پلین، کوئی چیز کا تصور ہی نہیں تھا. اور آج دنیا موبائل کی شکل میں گلوبل ولیج بنی. آپ دنیا کے کسی کونے میں آپ کا عزیز دوست رشتہ دار چلا گیا ہو، بغیر وائرنگ سسٹم کے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. اب تو آئیمو کے ذریعے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، ہدایت اور کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. مجھے تو ایسے لوگوں سے آئے دن سابقہ پڑھتا رہتا ہے. دنیا کی معلومات بہت ہیں، دین کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن برابر ہم کو
نصیحتیں کیے جاتے ہیں، ان کو بار بار سمجھایا جاتا ہے بھائی ہم نے جو اپنی رائے بنائی ہے کئی قرآن کے ترجموں تفاسیر کے مطالعے احادیث ساستہ کے مطالعے کے بعد بنائی ہے،